السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں جناب باغ میں اور آج ہم نے 5 منٹ کے لیے قابو کیا ہے محمد اکرم صاحب کو. سینئر رائٹر ہیں، فیچر رائٹر ہیں اور ایک ادبی تنظیم پی سی ایم ڈبلیو کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں. آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا، آپ میں لکھنے کا جذبہ کیسے آیا؟ مجھے لکھنے کا جذبہ اس طرح سے آیا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیخ حضرت مولانا محمد اکرم آبان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا. وہ قرآن پاک کی تفسیر جب بیان کرتے تھے تو اس تفسیر کے اندر وہ ملکی حالات کو کثرت سے بیان کرتے تھے. تو وہ جب ملکی حالات کو کثرت سے بیان کرتے تھے، ان کے اندر مسلمانوں، پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان کا درد تو تھا ہی، اس کے ساتھ ہمارے ملک پاکستان کا جو درد ہے ان کے اندر بڑا موجود تھا. تو وہ اس طرح اپنی تفسیر میں، اپنی تقریر میں، اپنے بیانات میں ملکی حالات کو کثرت سے بیان کرتے تھے. کتنی عمر تھی جب سے آپ ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا؟ میں نے 99 سے ان کی صحبت میں بیٹھنا شروع کیا ہے. کتنا وقت ان کے ساتھ گزارا آپ نے؟ میں نے 99 سے اب تک تقریباً یہ 20-21 سال ہو گئے ہیں. اور لکھنا کب سے شروع کیا؟ میں نے باقاعدہ لکھنا جو ہے وہ 2009 سے شروع کیا تھا. صحیح. سب سے پہلے کس اخبار میں لگا، یاد ہے؟ میرا سب سے پہلے کالم چھپا تھا روزنامہ اساس میں. کس عنوان سے؟ وہ تھا قرآن مجید ضابطہ حیات. اچھا، ماشاءاللہ کس اخبارات میں آپ کے کالم اب تک چھپ چکے ہیں؟ میں نے اس کے بعد پھر ایک ہفتہ روزہ مزدور نکلتا تھا، اس میں نے لکھنا شروع کیا. اس کے بعد نوائے وقت گروپ کا میگزین ندائے ملت، اس میں نے فیچر لکھے. پھر اس کے بعد پھر روزنامہ پاکستان کا جو ماہنامہ ہے قومی ڈائجسٹ، اس میں ہمارے علمی اداروں کے نام سے میں لکھ رہا ہوں. آپ نے اس دوران کتنی کتب جو ہے مطالعہ کیا؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اچھا لکھنے کے لیے اچھا مطالعہ بھی ضروری ہے. آپ اچھا لکھتے ہیں لیکن اسٹڈی بھی بہت زیادہ ہوگی. کتنی کتب آپ نے اسٹڈی کی ہے؟ میں نے تعداد تو یاد نہیں ہے. قائد اعظم، ہم جناب باغ میں بیٹھے ہیں، یہاں جو قائد اعظم لائبریری ہے اس کی ممبرشپ میرے پاس ہے 2009 سے ہی. تو میں یہاں آتا رہتا ہوں اور مختلف کتابوں کا مطالعہ ہوتا رہتا ہے. صحیح. اور آپ کی اکثر تحریروں میں جو ہے اسلامی ٹچ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ مولانا صاحب کے ساتھ میں وقت زیادہ؟ جی، اس کی وجہ یہی ہے. دیکھیں، ہمیں جو ہے نا وہ اسلام اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہم دین کے ساتھ ساتھ دنیا کو بھی مطالعہ کریں اور اس کے جو حالات ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم انالیسز کریں. تو اس کا ٹچ اسی لیے آتا ہے کہ جو دنیاوی پہلو ہیں اس میں اسلام کیا کہتا ہے، تو اس کی مطابقت کے ساتھ پھر اسلامی جو ہے نا وہ ٹچ آ جاتا ہے. اچھا، اچھے کالم نگار کی ڈیفینیشن آپ کیا کریں گے؟ جس کا نام بڑا ہے یا جس کی تحریر بڑی ہے؟ نہیں، نام میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو مطالعہ ہونا بہت ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کی سوچ جو ہے نا وہ مثبت ہونی چاہیے ملک کے لیے، قوم کے لیے اور اسلام کے لیے. وہ کیا درد رکھتا ہے. جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کن پوائنٹس کو جو ہے مد نظر رکھتے ہیں لکھتے ہوئے؟ میں سب سے پہلے انالیسز کرتا ہوں کہ میں نے کس موضوع پہ لکھنا ہے. تو پھر میں وہاں جا کے وزٹ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں. پھر میں جس موضوع پہ بھی میں نے فیچر لکھنا ہوتا ہے تو وہ میں اس جگہ پہ جا کے وہاں کے لوگوں سے ملتا ہوں، ان سے گفتگو کرتا ہوں. تو پھر میں اس کو قلم کے ذریعے. اکرم صاحب، آج کل دیکھیں ملک کی جو حالات ہیں، کشمیر کا ایشو ہو گیا، ایران سعودیہ ایک نئی جنگ کی طرف جانے کے خدشات ہیں، اللہ نہ کرے جائیں. تو آپ نے لکھنا چھوڑ دیا. آپ نہیں سمجھتے ابھی آپ پر ذمہ داری زیادہ ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں یا حکومت کو ڈائریکشن دے سکیں اپنی تحریروں سے؟ میں اصل میں میرا ایم فل کا تھیسس چل رہا ہے تو میں اس میں مصروف ہوں، تو تھوڑا سا جو ہے نا وہ میں ان ٹچ ہو گیا ہوں لکھنے سے. تو ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک یہ بات ہے کہ کشمیر اور پاکستان، یہ انشاءاللہ تعالی مولانا اکرم آبان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ پاکستان ہمیشہ قائم رہے گا، اس کو کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے. اور کشمیر بھی انشاءاللہ پاکستان کا حصہ بنے گا. یہاں پہ غزوۃ الہند ہوگا جس کے ذریعے سے یہ برصغیر کا خطہ ہے یہ پورا ایک ہی خطہ بن جائے گا اور اس پہ انشاءاللہ اسلام نافذ ہوگا. صحیح. یہ ناظرین، اکرم صاحب کا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ جلد وہ لکھنا بھی شروع کریں گے اور مولانا صاحب کی تحریروں سے ایک نئی تحریک بھی دیں گے. بہت بہت شکریہ سر. اپنے چاہنے والے کو کوئی میسیج دینا چاہیں آپ اپنے لکھاریوں کے لیے؟ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ کتب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ہمیں جو ایسا طبقہ ہے جن کے بارے میں کوئی لکھ نہیں رہا، جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا، ہمیں ان کی سوچ کو آگے لے کے اپنی تحریروں میں لانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.